الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول فصل وما هو بالهزل وقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اہتمام فرماتے تھے، پوری رات بیدار رہتے تھے، عبادت میں لگے رہتے تھے، گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے اور خوب محنت فرماتے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آخری عشرے میں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، یہ کچھ ایام و کچھ راتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پھر انہی راتوں میں طاق راتیں ہیں جن میں ہمیں قدر کی رات کو تلاش کرنا ہے۔ شب قدر لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ پھر اسی آخری عشرے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے قدر کی رات میں قرآن عطا فرمایا تھا، وہیں 27ویں شب میں نصف شب میں قیام پاکستان کا اعلان ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ہمارے لیے اشارے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نالائقی اور ناہنجاری کا ثبوت پیش کیا، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو ہم نے فراموش کیا، اللہ کے دین کو ہم نے ترجیح نہیں دی اور دنیا اکثر و بیشتر ہماری ترجیحات میں ترجیح اول ہو گئی، تو آج ہم ذلت کا رسوائی کا شکار ہیں۔ دنیا میں ہماری قومی سطح پر کوئی عام طور پر حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے ہمیں نوازا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی کوئی ایک عملی تفسیر ہے، یہ تصویر ہے جو پاکستان میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، مادی نعمتوں کے اعتبار سے بھی، روحانی نعمتوں کے اعتبار سے بھی۔ مگر 75 برس سے اوپر کا معاملہ ہو گیا، 5 صدی کا معاملہ ہو گیا، ہم نے اللہ سے وعدے جو کیے تھے پورے نہیں کیے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ جہاں اس آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہے، تراویح بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، اجتماعات بھی ہیں، سب کچھ ہے، وہیں اس بات پر بھی توجہ ہو کہ وہ پاکستان کہ جو اللہ نے شب قدر اس کی اس رات میں 27 شب میں ہمیں عطا فرمایا تھا، اس کو ہم واپس حاصل کر سکیں۔ وہ پاکستان جو اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس کو واقعتاً حاصل کر سکیں اور اس کی طرف ہماری پیش رفت کا معاملہ ہو سکے۔ گو کہ یہ گفتگو زیادہ مناسب تو ہے کہ 27 شب میں کی جائے، وہاں بھی انشاءاللہ جہاں جہاں موقع ملے گا کر لیں گے، لیکن بہرحال جمعے کا معاملہ ہے، ایک بڑا اجتماع ہوا کرتا ہے، اگلا جمعہ اللہ کی مشیت میں ہوگا، میسر آئے گا، نہیں تو نہیں میسر آئے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یعنی ضروری محسوس ہوتا ہے کہ آج اس کے حوالے سے ہم کلام کریں۔ میں کچھ آیات کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن حکیم سے، اس میں میرے اور آپ کے لیے تذکیر بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، توجہ کا معاملہ بھی ہے، ہمارے انفرادی امور و معاملات کے لیے بھی اور ہمارے اجتماعی معاملات کے لیے بھی۔ اجتماعی معاملات سے مراد پاکستان اور اہل پاکستان ہیں۔ تو کچھ آیات کریمہ ہیں، ان کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر جو بھی اس وقت حالات ہم پر مسلط ہیں ان کا ذکر کر کے رجوع اللہ کی بات آخر میں کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ خشکی و تری میں فساد مچ گیا ہے، تباہی آ چکی ہے۔ اللہ کا کلام ہمیں پچھلی قوموں کے حالات کو بیان کرتا ہے اور ان قوموں کی تباہی کی میٹا فزیکل کازز کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی کی، لوط علیہ السلام کی قوم نے ہم جنس پرستی کے گندے طرز عمل کو اختیار کیا، فرعون اور آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ظلم و ستم کیا، یہ بگاڑ تھا ان کا، یہ کرتوت تھے ان کے، یہ جرائم تھے ان کے۔
ہود علیہ السلام کی قوم ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، شرک میں مبتلا تھے، پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں انہوں نے کی، یہ ان کے کرتوت و جرائم تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو ہم نے غرق بھی کیا، اللہ کہتے ہیں ان پر ہم نے پتھر برسائے، اللہ کہتے ہیں ان پر ہم نے شعلے برسائے، اللہ کہتے ہیں ان کو ہم نے دھسا دیا، اللہ کہتے ہیں ان کو ہم نے غرق کر ڈالا۔ یہ عذاب ان اقوام کا پر کب آئے ہیں؟ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو قرآن بتا رہے سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں یہ خشکی تری میں فساد کا برپا ہونا، کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی شدید بارشیں، کبھی ماضی میں پتھروں کی بارش کا برسایا جانا، شعلوں کا برسایا جانا، یہ جو بگاڑ آتا ہے زمین پر آتا ہے، اس عالم دنیا پر آتا ہے، یہ اکثر لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لیکن ایک حکمت کیا ہے؟ اللہ کچھ اعمال کا مزہ ان کو چکھائے۔ ہر جرم پر اللہ نہیں پکڑتا، ہر گناہ پر اللہ نہیں پکڑتا، فوراً نہیں پکڑتا، مؤخر کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ لیکن کیوں پھر بھی یہ باتیں آتی ہیں؟ تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں۔ ان سختیوں میں، آزمائشوں میں ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے دل نرم ہوں اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں، نہ کہ ان کے دل سخت ہو جائیں، نہ کہ وہ ناہنجار ہو جائیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح کی بات آتی ہے قرآن پاک میں سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں ان کو مبتلا کریں گے۔ بڑا عذاب وہ بھی ہوتا ہے جب قوم مٹا دی جاتی ہے، جیسے پچھلی قوموں کے واقعات ہمارے علم میں، اور سب سے بڑا عذاب تو آخرت کا معاملہ ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بھی آتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر مسلط کریں گے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ ہے جو ان آیات کا حاصل۔ کئی مقامات پر یہ انداز آتا ہے، سختیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ ہلاتا ہے، اللہ جھنجھوڑتا ہے لوگوں کو۔ مقصد کیا ہے؟ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں۔ اسی طرح قرآن کریم بتاتا ہے عذابوں کی مختلف اقسام بھی ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے عذابوں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیجے۔ اوپر سے عذاب کیا ہے؟ اوپر سے شدید بارشوں کا برسا دیا جانا، شولوں کا برسا دیا جانا، پتھروں کی بارش کا برسا دیا جانا، یہ بھی اوپر سے عذاب ہے۔ نیچے سے عذاب کیا ہے؟ زلزلے کا آ جانا، دھسا دیا جانا، قارون کو دھسا دیا گیا تھا، یہ نیچے سے عذاب ہے۔ البتہ ایک اور انداز سے دیکھیے، یہ بھی مفسرین نے بیان فرمایا، اوپر ظالم حکمراں مسلط ہو جائیں، یہ بھی عذاب ہے۔ جی، حکمراں ظالم مسلط ہو جائے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ سبارڈینیٹس کے لیے باسز جو ہیں وہ ظالم ہو جائیں تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اور نیچے سے عذاب کیا ہے؟ عوام ناہنجار ہو جائے، وہ گالیاں دیتی ہو حکمرانوں کو اور ان کی بات نہ مانتی ہو، تو یہ اوپر والوں کے لیے عذاب ہو جائے گا نیچے والوں کی طرف سے۔ اولاد اگر نافرمان ہو جائے تو یہ نیچے سے عذاب ہے۔ ملازمین ہو، سبارڈینیٹس ہو، اگر وہ ناہنجار ہو جائے تو یہ نیچے سے عذاب ہے۔ اوپر کا عذاب اور نیچے کا عذاب۔ تیسرا فرمایا کہ او یلبسکم شیعا، اللہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ اللہ گروہوں میں تقسیم کر دے، لڑوا دے آپس میں۔ اسی شہر میں ہم نے دیکھے فسادات زبان کی بنیاد پر، اسی شہر میں ہم نے فسادات، کراچی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ باقی ریکارڈنگ اور جگہوں پر بھی استعمال ہوتی ہے، یہاں پر ہم نے مذہبی منافرت و فرقہ واریت کی بنیاد پر بھی مار دھاڑ دیکھی ہے، لوٹ جو ہے وہ قتل و غارت گری دیکھی۔ اللہ قوموں کو تقسیم کر دے گروہوں میں، کہیں زبان کی بنیاد پر، خطوں کی بنیاد پر، سیاسی بنیاد پر، مذہبی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر لڑا دے اللہ تعالیٰ۔ کیا ہم نے لاشیں نہیں دیکھے اور نہیں دیکھ رہے ہم؟ یہ کیا ہے آخر؟ یہ بھی اللہ کے عذاب کی قسم ہے۔ ایک حدیث میں بڑی بھاری اور سخت بات آئی، حضور نے دعائیں کی اللہ کے سامنے، اللہ قحط سے میری قوم برباد نہ ہو جائے، میری امت قحط سے برباد نہ ہو جائے، اس طرح کے عذاب سے برباد نہ ہو جائے۔ وہ تو سب اللہ نے قبول کیا، یا اللہ وہ آپس میں لڑنے سے برباد نہ ہو، یہ بات اللہ نے قبول نہیں کی۔ بہرحال کیا کہیں، اللہ نے یہ بات قبول نہیں کی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے، اور عذاب آتا کب ہے؟ جب لوگ اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کے ساتھ معصیت کا معاملہ کریں۔ یہ 3 قسم کے عذابوں کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ایسے انداز سے بات ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بات تو ہمارے لیے بیان ہو رہی ہے۔ قرآن زندہ کلام ہے، بشرطے کہ اس نگاہ سے اس کو دیکھا جائے، اس طلب کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس ہدایت کی طلب اور تڑپ کے ساتھ اس سے ہدایت اخذ کرنے کے ساتھ اس سے جڑا جائے۔ قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے۔ ذکر کا ایک مفہوم شرف کا بھی کیا گیا، تمہاری عزت کا بیان بھی ہے، اور ذکر ایک یاد دہانی کا بھی مفہوم ہے، اور تمہارے حالات کا ذکر بھی ہے۔ تو سورہ انبیاء کی آیت 10 بتاتی ہے اس قرآن میں تمہارے حالات کا ذکر ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس قرآن میں تم سے پچھلے لوگوں کے حالات کا ذکر ہے اور تمہارے بعد والوں کی خبریں ہیں۔ خدا کی قسم یہ قرآن زندہ کلام ہے، بس وہ نگاہ چاہیے کہ میں اور آپ محسوس کریں کہ میرے لیے، ہم اور آپ محسوس کریں کراچی والوں کے لیے، ہم اور آپ محسوس کریں پاکستان والوں کے لیے، ہم اور آپ محسوس کریں محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے، آج کے لیے رہنمائی اس میں موجود ہے۔ اللہ وہ طلب و طلب مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ قرآن کا مقام ہے سورہ انفال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام پر فضل فرمایا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت ہوئی تو اللہ نے مدینہ شریف میں ٹھکانہ دیا، اللہ نے رزق بھی عطا فرمایا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ نے متنبہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ تو صحابہ کرام نے تو پورے تقاضے پورے کیے۔ البتہ اس مقام کو جب ہم پڑھتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 26، 27، 28، تو ہمیں قیام پاکستان کے واقعات بھی سامنے اب رحمۃ اللہ علیہ تفصیلاً اس پر خطاب انہوں نے فرمایا، اب رحمۃ اللہ علیہ تفصیلاً اس پر خطاب انہوں نے فرمایا کہ یہ حالات تو مکے والوں کے بیان ہو رہے ہیں جب صحابہ نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف۔ پہلے وہ یثرب تھا، مدینہ النبی بنا، مگر اگر ہم غور کریں تو پاکستان کے قیام کے حالات اس مقام پر بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو تم زمین میں جب تم قلیل تھے تعداد میں، مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا، تعداد کم تھی مکہ مکرمہ میں۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، مٹا دیں گے۔ فآواکم وایدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات، بس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا اور اپنی نصرت سے اللہ نے تمہیں تائید عطا فرمائی، مدد عطا فرمائی، اور پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ صحابہ کو ٹھکانہ ملا، اہل ایمان کو تمکن ملا، اور انہیں شریعت پر عمل کیا، اس کے نفاذ کی جد و جہد کی۔ اللہ کے حکم سے بدر بھی سجا، احد بھی سجا، احزاب بھی سجا، فتح مکہ کا موقع بھی آیا، دین تو غالب ہوا، وہ تو ثابت قدم رہے اس میں۔ ہم اپنے حالات پر اگر غور کریں، قیام پاکستان کا موقع، انگریز کی تو غلامی تھی اور ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ انگریز چلا بھی جاتا تو ہندوؤں کی اکثریت سے ہم پریشان رہتے۔ آج کوئی جا کر پوچھے نا آزادی کی قدر جو مسلمانوں پر بیت رہی ہے ہندوستان میں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان پر رحم فرمائے، اور اللہ وہ وقت عطا فرمائے کہ ہم نظام خلافت قائم کر کے ان کی داد رسی کے لیے آگے بڑھ سکیں۔ یہ بات آگے آخر میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت صورتحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نجات تو دے دی تھی ہمیں، ہندوؤں کی اکثریت بھی تھی، اس کا بھی اندیشہ تھا، انگریز کی غلامی تھی، دونوں سے اللہ نے نجات دی۔ چھپڑ پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے پاکستان خطہ زمین عطا کیا۔ کیوں دیا تھا؟ لعلکم تشکرون، شکر ادا کرو۔ اللہ نے نعمت دی، شکر ادا کرو۔ اللہ کا نام لے کر، کلمے کا نام لے کر تم نے اللہ کا دین، اللہ کا ملک مانگا، اللہ سے ملک مانگا، تو کلمے کا نفاذ کرتے نا، کلمے کے احکامات پر عمل کرتے، شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کا معاملہ کرتے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ شکر ادا کرو۔ اگلی آیت تو لگتی ہے ہی ہمارے لیے، صحابہ تو عظمت والے تھے، اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کا، گھر بار کو بھی چھوڑا، جانے تک اللہ کی راہ میں پیش کر دی۔ اگلی آیت تو لگتا ہے ہمارے لیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں خیانت نہ کرنا، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ خیانت کسے کہتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ کرپشن کسے کہتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنا کسے کہتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ دنیا پرستی کسے کہتے ہیں، معلوم ہے ہمیں۔ اس کا کوئی سبق دینے کی اور کوئی واز کرنے کی ضرورت نہیں۔ واٹ از کرپشن، خیانت کسے کہتے ہیں، جھوٹ کسے کہتے ہیں، ملاوٹ کسے کہتے ہیں، رشوت کسے کہتے ہیں، جائیدادوں پر قبضہ کرنا کسے کہتے ہیں، قوم کو بیچنا کسے کہتے ہیں، 10% کمائی اڑا لینا کسے کہا جاتا ہے، کمیشن اڑا لینا کسے کہا جاتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس طرح انداز سے رکھ رہا ہے قرآن، لگ رہا ہے ہمارے لیے اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا، رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، آپس کے معاملات میں خیانت نہ کرنا، جبکہ تم جانتے ہو کیوں خیانت کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اللہ کے کلام کی سیکوینس دے کے خدا کی قسم، اللہ اکبر، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ، آزمائش ہے۔ کہیں ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کو ناراض نہ کرنا، ان کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو تم اپنے برباد نہ کر لینا، ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے ساتھ غداری اور بے وفائی کا معاملہ نہ کرنا۔ تمہارے مال، تمہاری اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔
تفصیل کا موقع نہیں، صرف یاد دہانی کے طور پر، تذکیر کے طور پر یہ آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ سورہ انفال آیت نمبر 26، 27، 28 میں اس وقت صحابہ کرام کا تذکرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ تو سچے پکے تھے۔ اس کے ذیل میں اگر ہم سمجھے تو ہمارے واقعات کا تذکرہ، ہم نے کتنی خیانت کی ہم سب کو معلوم ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں آیت نمبر 75، 76، 77 میں نفاق کا ذکر کرتا ہے، اور اس کو بھی ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلاً بیان کیا اہل پاکستان کے کرتوتوں کے تناظر میں۔ پہلے سنیے کیا ہوا۔ مدینہ شریف ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں آئی ہیں اور ٹھکانہ بھی لوگوں کو ملا، اور مدینہ میں رہنے والے، وہاں کے آباد رہنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ توبہ کی آیت 75، 76، 77، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے کوئی ہے کہ جس نے اللہ سے وعدہ کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اے اللہ تو اپنے فضل میں سے ہمیں عطا فرما دے، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم ضرور صدقہ کریں گے، ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ مفسرین نے بعض حضرات کا ذکر بھی کیا کہ اللہ بس ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، حضور دعا کریں مال مل جائے، حضور دعا کریں مال مل جائے، ہم اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں گے، نیک ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، بس جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا تو انہوں نے کنجوسی کی، اور وہ پھر گئے اس حال میں کہ وہ اعراض کر رہے تھے۔ پھر گئے کس بات سے؟ وعدے سے پھر گئے، اللہ سے کمٹمنٹ کس سے پھر گئے؟ اللہ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہونی کی تھی، اس کے ساتھ جو ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے تھی، جو اللہ کی کمٹمنٹ کے ساتھ جڑنا چاہیے تھا، پھر گئے اس سے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بس اللہ نے بطور سزا ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے نفاق ڈال دیا۔ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کی، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ ہمارے حالات اچھے کر دے، ہم خوب نیک بنیں گے، خوب صدقہ خیرات کریں گے۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ کراچی میں بیٹھنے والے میں اور آپ، ہم کہتے ہیں مہاجروں کی اولاد ہیں۔ میں برسوں سے بات عرض کرتا ہوں، ہمارے باپ دادا بھی ہجرت کر کے آئے تھے۔ کاہے کو آئے تھے؟ سود کے نظام کے لیے آئے تھے، بے حیائی کے طوفان کے لیے آئے تھے، عورتوں کو بے پردہ کر کے باہر گھمانے کے لیے آئے تھے۔ کس سے جانے دی تھی انہوں نے؟ ہماری جائیداد آج بھی ہندوستان کے اندر نہیں گئے پلٹ کر واپس کبھی، نہ ہمارے باپ کبھی گئے، نہ ہم کبھی گئے۔ کیوں آئے تھے چھوڑ کر؟ اللہ پاکستان دے دے، اللہ خطہ دے دے ایک، اللہ تیری شریعت کو نافذ کریں گے۔ باقی اگر کھلواڑ کرنا بے حیائی کے طوفان کا، تو فلم انڈسٹری کم ہے بھارت کے اندر؟ سود کے دھندے اگر کرنے تو بنیے کا سود کم ہے بھارت کے اندر؟ دنیا ہی دنیا اگر کمانی تھی تو بھارت میں کم ہے کیا؟ کہے کو ہم آئے تھے؟ کہے کو ہم نے گھر بار کو چھوڑا تھا؟ اللہ تیرا دین چاہیے، تیری شریعت چاہیے، تیرے حکم کو نافذ کریں گے، تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت کو نافذ کریں گے۔ کدھر وہ اللہ کا دین؟ جھوٹ بولا ہم نے، یہ ہم نے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ یہ اللہ کہہ رہے نفاق پیدا کر دی۔ اور آج قومی مزاج کیا ہے ہمارا؟ اللہ کہہ رہے ان کے دلوں میں ان کی سزا کی طور پر نفاق ڈالا ہم نے، جھوٹ بولا تھا انہوں نے، وعدہ خلافی کی انہوں نے۔ منافق کی نشانیاں کیا ہے؟ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا توڑے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، اور جب جھگڑے گا تو گالیاں دے گا۔ 4 ہیں مسلم شریف کے اندر یہ صفات منافق کی، اور حضور نے فرمایا کہ جس میں 4 وہ پکا منافق ہے۔ آج ہمارا قومی مزاج یہ ہے کہ نہیں؟ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، کرپشن، 2 نمبری، لوٹ مار، گنتے چلے جائی۔ قومی مزاج۔ لاکھ روپے کی ڈنڈی مارنے والے کو ارب کی ڈنڈی مارنے والا برا لگ رہا ہے، اس لیے برا لگ رہا ہے کہ لاکھ والے کو لاکھ کا موقع ملا ہے۔ بھائی ارب کا موقع ملے تو ارب کی بھی مارنے کو تیار ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری، الا ماشاء اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم نے جھوٹے وعدے کیے، یہ وعدہ خلاف ورزی کی، تمہارے دلوں میں ہم نے نفاق پیدا کر دیا۔ یہ ہماری تصویریں، کڑوی باتیں مجھے معلوم ہے، لیکن کڑواہٹ میں تاثیر ہوتی، دل نرم ہوتے ماہ رمضان میں۔ اللہ کرے کہ اللہ کا قرآن ہمارے دلوں پر اثر کرے، جو کہ شاید کمی نظر آ رہی ہے۔ یہ تو ہلا دیتا پہاڑوں کو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ کہتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ اور آج قرآن کی ختم پہ ختم ہو رہے ہیں، کہیں 56 ہو گئے، کہیں اتنے ہو گئے، ویڈیو بن گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ ارے امت میں تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ کردار کدھر کھڑا ہے؟ شعبان میں کدھر تھے، شوال میں کدھر ہوں گے؟ چاند رات کو ہمارا عالم کیا ہوگا؟ معاملات ہمارے صبر رہے کہ نہیں صبر رہے؟ تقویٰ پیدا ہو رہے کہ نہیں ہو رہا؟ حلال کو چھوڑ رہے ہیں روزے میں تو حرام کو چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑے تو یہ تو سزائیں ہمارے اوپر جو مسلط ہے۔ اچھا، ہماری جھوٹ کی وجہ سے، ہماری وعدہ خلافی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے۔ آخری آیت جو میں نے کوٹ کرنی ہے وہ سختی ہے دلوں کی، جس میں ذکر آتا ہے اللہ دلوں کی سختی سے بچائے ہمیں۔ یہ بڑی شدید سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہلا رہا ہے ہمیں، جھنجھوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ میں۔
مگر بے حسی ہے کہ ختم ہو کر نہیں دے رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہماری. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ فرماتا ہے بستیوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تنظیم نے، استاد محترم نے کبھی کراچی کے حالات پر اس آیت کو پیش کیا. یہ عموم کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 112 میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، وہ بہت امن کے ساتھ تھی، مطمئن تھی. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، اس کا رزق اس کے پاس ہر طرف سے چلا آتا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا لباس ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر مسلط کر دیا. اس شہر کے کرفیو کے واقعات یاد ہوں گے. جو 18-20 سال کے ان کو تو یاد نہیں ہوگا، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. جن کی عمر 18-20 سال کی ان کو تو سنی سنائی بات لگے گی، لیکن 40-50 سال کی ان کو تو یاد ہے نا. منی پاکستان اس شہر کراچی کو کہا جاتا ہے. کیا کچھ اللہ نے نعمتیں نہیں دی، اب بھی دی اللہ تعالیٰ نے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. لیکن ہم پر بھوک بھی مسلط ہوئی، ہم پر خوف بھی مسلط تھا اور ہے. اور اگر آپ پاکستان کی بات کر لیں، اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی، کیا کچھ اللہ نے ظاہری، باطنی، مادی، روحانی نعمتیں عطا فرمائی. مگر حال ہمارا ہے کہ ہم زرعی ملک ہیں بنیادی طور پر، اور کبھی ہمارے لیے اسٹیک کا معاملہ آ جاتا ہے، پریشانی کا معاملہ آتا ہے، گندم نہیں ہوتی ہمارے پاس، چینی کے سکینڈل ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، یہ کیا ہے آخر؟ خوف اللہ تعالیٰ طاری کر دیتا ہے. کس کس طرح کی اس قوم نے بیچاری نے قربانیاں جھیلی ہیں، لاشیں اٹھائے. اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ تم نے ناشکری کی اللہ کی. سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں قرآن کے نام پر پاکستان دیا، اللہ نے تمہیں اسلام کے نام پر پاکستان دیا، اور تم نے قرآن کو فراموش کیا ہے، پس سے پوچھ ڈالا ہے. دین تمہاری ترجیحات میں نہیں، یہ ناشکری ہے. تو اللہ خوف مسلط کرتا ہے، بھوک مسلط کرتا ہے عذاب کے طور پر، تاکہ ہم رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف. اور سنیے معیشت کا مسئلہ. قرآن فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے مراد قرآن ہے. پہلے وہی کا ذکر ہے اس سے پچھلی آیات میں. جو میرے ذکر سے قرآن سے منہ موڑے گا اس کی معیشت تنگ ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں اندھا بنا کر قیامت کے دن کھڑا کروں گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کھڑا کیوں کر دیا، میں تو خوب دیکھنے والا تھا. قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح تو نے میری آیات کو بھلایا تھا نا، میں تجھے فراموش کر دوں گا. آج تمہارے لیے میری رحمت میں سے کچھ نہیں. دنیا میں قرآن فراموش کرو، معیشت تنگ ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ اور یہ یورپ والے تو قرآن کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ تو بھائی کسی نے فرعون جتنی دولت چاہیے تو فرعون بن جائے نا، نمرود بن جائے، حامان بن جائے، شداد بن جائے، قارون بن جائے، ابو لہب بن جائے، ابو جہل بن جائے. لے دنیا چاہیے تو اللہ نے ان کو بھی دی تھی. ہم ماننے والے ہیں. اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا معاملہ مختلف ہے. ہم اللہ کو مانتے تو اللہ کی مانیں گے تو معاملہ سنوریں گے. ہم اللہ کے رسول کو مانتے، رسول اللہ کی مانیں گے تو حالات سنوریں گے. ہم قرآن کو مانتے، ہم قرآن کی مانیں گے تو حالات سنوریں گے. ورنہ کافروں کو اللہ نے خوب دولت دے رکھی تھی، دے رکھی ہے. بن جائے کوئی کافر، جائے لے لے، پھر برباد کر دی آخرت کو. مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو، اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہو، امتی ہونے کے دعوے دار ہو، قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہو، تو قرآن کی مانو گے تو حالات ٹھیک ہوں گے. قرآن فراموش کرو گے، سود کے دھندے جاری رکھو گے، کرپشن جاری رکھو گے، جوا جاری رکھو گے، سٹا جاری رکھو گے، شریعت نافذ نہیں کرو گے، قرآن فراموش کرو گے، تو ہاؤ کم، کیسے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا؟ زندگی معیشت تنگ قرآن چھوڑنے والوں، قرآن کو جو ہے فراموش کرنے والوں. اور قرآن تو زندگی موت کا معاملہ میرے اور آپ کے لیے. ہم نے قرآن کے نام پر ملک حاصل کیا تھا. قائد اعظم سے پوچھا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہوگا. 11 اگست کی تقریر کے 2 جملے وہ بھی ڈیبیٹیبل ہیں، وہ ہمارے علم میں. ورنہ 115 تقریر اور بھی قائد اعظم کے موجود ہے، اس پر توجہ نہیں کی جاتی. یہ اس وقت کا موضوع کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ میں بس جملہ معترضہ کے طور پر بٹوین دا لائنز اشارہ کر رہا ہوں. 11 اگست کی تقریر قائد اعظم نے یہ کہا تھا. تو قائد اعظم نے پوری زندگی میں ایک ہی تقریر کی تھی کیا؟ اور اس کے بھی چند جملے ڈیبیٹیبل ہیں، اس کے بھی چند جملے جو ہیں وہ ڈیبیٹیبل ہیں، اس اعتبار سے ذہن میں رکھیے گا. لیکن 115 مقامات پر ان کی تقاریر اور ان کے خطابات کو بھی ذرا کوئی دیکھ لیں. اس میں ان سے کہا گیا کہ تمہارا آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ کہا قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہوگا. یہ قائد اعظم کے الفاظ موجود ہیں. اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے. سورہ طارق کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے آخری پارے میں. انہ لقول فصل وما هو بالهزل، بے شک یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے اور معاذ اللہ کوئی بیکار شے نہیں ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ڈیسائسو ورڈ ہے، فیصلہ کن ہے. ہمارے محاورے میں کہیں گے زندگی موت کا معاملہ ہے ہمارے لیے.
وما ہوا بالہزل، کوئی پرپس لیس شے نہیں، کوئی بیکار شے نہیں ہے کہ تمہارے پاس وقت نہ ہو تم اس کو نظر انداز کر دو اور تم چھوڑے رکھو، کچھ نہیں ہوگا. ارے بہت کچھ ہو جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. اللہ اکبر. اقبال نے اسی کی ترجمانی کی تھی، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قرآن ترجیحات میں نہیں ہے نا. کوئی آپ کو سیاست دانوں کی گرمی نظر آتی ہے قرآن کے نفاذ کے بارے میں؟ کیا حکمراں، کیا اپوزیشن، اور کیا سول والے اور کیا ملٹری والے، سب کے سب شریعت ان کی ترجیحات میں نہیں. سادہ سی صاف سی بات ہے، شریعت ترجیحات میں نہیں. بہت سارے معاملات میں گرمی نظر آتی ہے، اداروں کے اندر آپ کو گرمی نظر آئے گی، سیاست دانوں میں گرمی نظر آئے گی، ہائی اپس میں گرمی نظر آئے گی، اسٹرگل، محنت، بھاگ دوڑ، دن رات ایک کرنا. لیکن اللہ کے کلام کے لیے زیادہ گرمی نہیں ہے. اللہ کی شریعت کا نفاذ وہ تو ترجیحات میں ہی نہیں. تو جب یہ کریں گے تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی ہم پر، پھر وہی ہوگا جو آج ہم بھگت رہے. انہ لقول فصل وما هو بالهزل، بے شک یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے، معاذ اللہ کوئی بیکار شے نہیں کہ جس کو تم نظر انداز کر دو. اب آئیے تھوڑا سا دوسرے انداز سے بات کریں. اللہ تعالی ہمارا رب ہے، علی کل شیء قدیر ہے. مایوسی کفر ہے، پچھلے جمعے بات کر چکے اس تعلق سے. مایوسی تو کفر ہے. اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے، آ جاؤ میری دامن رحمت کی طرف، لیکن اپنے آپ کو مستحق ثابت کرو. سورہ آراف آیت نمبر 96 میں اللہ بستی والوں کا ذکر فرماتا ہے. فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش پر آتے، ہم آسمان سے بھی برکتیں کھول دیتے، زمین سے بھی برکتیں عطا فرما دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی پکڑ کی. بستی والے ایمان پر رہیں اور تقویٰ پر رہیں. روزے کا حاصل بھی تقویٰ ہے. تقویٰ ہے گناہوں کو چھوڑنا. توبہ کے بیان پچھلی مرتبہ آئے تو توبہ کا حاصل بھی ہے گناہوں کو چھوڑنا، پلٹ آؤ اللہ کی طرف. اور پچھلی مرتبہ انفرادی توبہ کی طرف توجہ دلائی تھی. آج اجتماعی توبہ کی ہم بات کر رہے ہیں. اس قوم کی اجتماعی توبہ کیا ہے؟ اس قوم کا اجتماعی جرم ہے کہ ہم نے شریعت یہاں پر نافذ نہیں کی. ہم نے جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا اس مقصد کو پورا نہیں کیا. تو آج تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ آج توبہ کا تقاضا کیا ہے؟ یہ قوم اجتماعی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کا معاملہ ہونا چاہیے. اس سے کم پر تو اللہ کے ہاں ہماری توبہ نہیں، اس سے کم پر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوں گی. یہ جو ہمارا تصور ہے نا، تاخراتوں میں کچھ محنت کر لی اور 27 شب میں بڑی رو دھو کر دعا کر لی. اب تو دعائیں بھی کمرشلائزڈ ہو گئی. معاف کیجیے گا، میڈیا پر وہ باقاعدہ اسپانسرشپس ہوتی ہیں، اس کے پیچھے دعائیں کمرشلائزڈ ہو گئیں. میں نہیں جا رہا اس بحث کے اندر، میڈیا کا اپنا تجربہ ہے، وہاں کے حالات علم میں ہیں. آپ میرے حق میں بھی دعا کریں، اللہ میری حفاظت فرمائے. اور اتنا جتنا دین کے دائرے اور دینی وقار کے مطابق اس کا استعمال ہو سکتا ہے، اللہ اتنے کی ہمیں توفیق دے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ نہیں کہ بس 27 شب میں رو لیے دھو لیے اس کے بعد چھٹی ہوگی. نہیں، چھٹی نہیں ہے. مرتے دم تک چھٹی نہیں ہے بھائی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کیے چلے جاؤ، کیے چلے جاؤ، کیے چلے جاؤ. اللہ کا یہ ہم سے تقاضا ہے. لیکن یہ آیت بتا رہی ہے اگر بستیوں والے ایمان پر آئیں اور تقویٰ کی روش اختیار کریں. یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا، یہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام، یہ قرآن اکیڈمیز کے زیر اہتمام، یہ انجمن خدام القرآن کے زیر، یہ کس لیے ہے؟ یہ قرآن ہمارے ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے. سورہ انفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. چند ساعت، چند راتیں باقی ہیں. جن حضرات و خواتین کو اگر اب تک موقع نہیں ملا یہ دورہ ترجمہ قرآن کی محافل پورے پاکستان بھر میں، خلاصہ مضامین قرآن کی محافل، یہ قرآن سے جڑنے کی دعوت، جن کو موقع نہیں ملا خدا رے چند راتیں باقی سے استفادہ کیجئے. یہ راتیں ہیں قرآن کے ساتھ گزارنے کی. تو ایمان اگر ہو اور تقویٰ اگر ہو، رات میں ایمان کی بڑھوتری قرآن سے، دن میں تقویٰ روزے کے ذریعے، اس کا حاصل کیا نکلے؟ گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ. اور میں نے عرض کیا ہمارا سب سے بڑا اجتماعی گناہ کیا ہے؟ شریعت کا نفاذ. جس نام پر ہم نے ملک کو لیا، ہم نے وہ شریعت نافذ نہیں کی. اس کی طرف پیش قدمی جب تک نہیں کریں گے ہماری توبہ نہیں ہے اللہ کے ہاں. اجتماعی توبہ کے لیے کام ہمیں کرنا پڑے گا. اور جب یہ کریں تو اللہ تعالی ہمارے مسائل کو حل کرے گا. ہم پریشان ہیں 22-23 کروڑ کی مشکلات کے لیے، اللہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے. اللہ کے لیے تو کوئی ایشو نہیں. ناسا والے دنگ ہے، جتنا کائنات کو ایکسپلور کریں وہ اور اس میں ایکسپینشن اس میں ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس پوری ایکسپینڈڈ کیا پوری یونیورس کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں.
لیکن آؤ تو صحیح اس کی طرف، رجوع تو کرو اس کی طرف. اور رجوع کا مطلب پکی سچی توبہ جس پر ہم کلام کر رہے ہیں، یہ کریں تو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے ہمیں سورہ مائدہ آیت نمبر 66 میں. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ تورات اور انجیل یعنی ان کے احکام کو نافذ کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے. آج تورات ویلڈ کتاب نہیں، قرآن آج انجیل ویلڈ کتاب نہیں، آج تو قرآن ویلڈ کتاب ہے. اگر اس قرآن کے احکام کا نفاذ ہوگا، اللہ اوپر سے بھی رحمت دے گا، نیچے سے بھی دے گا. مگر ڈر ہے نا امریکہ ناراض ہو جائے گا. سارے امریکہ کو منانے میں لگے ہوئے، کیا ہمارے ملٹری والے، کیا ہمارے حکومت والے، اور اب اپوزیشن والے بھی. امریکہ سے بنا کر رکھنی، مائی باپ ہے کیا ہمارا، وہ ہمارا راسخ ہے کیا؟ لگتا تو یہی ہے، ہمارے طرز عمل تو یہ بتا رہے ہیں. وہ ناراض نہ ہو جائے بس ہم سے، اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ کو ناراض کر کے کیا رحمتیں آئیں گی؟ اللہ کے سوا کو پناہ ہے ہمارے لیے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. ہر جمعے سورہ کہف کی تلاوت کر دیں، بس تلاوت ہی ہوتی رہے گی یا تلاوت کے ساتھ اقامت بھی ہوگی اس کی، یعنی قائم کرنا اس کو. اللہ کے سوا کہیں تمہیں پناہ نہیں ملے گی. سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا 75 برس میں، اور کتنی نسلیں برباد کر دی ہم نے. ماسکو کے سامنے جھکتے رہے، واشنگٹن کے سامنے جھکتے رہے، ان کے سامنے جھکتے رہے، ان کے سامنے جھکتے رہے. کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا. تباہی ملی ہے. ریس لگی ہوئی تھی نا کہ پیٹرول پہلے 300 پہ پہنچے گئے، ڈالر پہنچ رہے. اللہ اکبر. کیا ملا آخر میں؟ تو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک دفعہ آ تو جاؤ اللہ کی طرف. مگر آنے کا مطلب صرف توبہ توبہ کرنا، رونا دھونا نہیں ہے. اجتماعی طور پر آنا اللہ کی طرف. لگے یہ قوم اللہ کی طرف پلٹی ہے، لگے کہ یہ قوم اللہ کے ساتھ مخلص ہونا چاہتی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ورنہ یہ سر پھٹاول چلتا رہے گا. آپ دیکھیے آج عدالت اور انتظامیہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں، حکمراں اور اپوزیشن والے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے، رسہ کشی کا معاملہ چلتا چلا جا رہا ہے، ذاتی دشمنیاں نکالی چلی جا رہی ہیں، اور انتظامیہ، عدلیہ، حکمراں، اپوزیشن سارے کے سارے دستوں کے ربا ہیں، اور قوم بیچاری مر رہی ہے، آٹوں کی بلائن میں پس رہی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ سزائیں ہمارے اوپر جو مسلط ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. کوئی حل نہیں. جمہوریت 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 کا نام لیتے رہے. 75 برس میں کیا ہوا؟ آدھا ملٹری والے لے گئے، آدھا یہ جمہوری حکمراں لے گئے. نہ ملٹری والوں سے مسئلہ حل ہو رہا ہے، نہ جمہوریت والوں سے مسئلہ حل ہو رہا ہے. اور یہ غیر ملکی امپورٹڈ جمہوریت ہے، مادر پدر آداد جمہوریت کا ہی شاخسانہ ہے، اور اس میں پتہ ہے کہ سامنے کچھ ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوا کرتا ہے. دنیا کے ساہوکاروں کو، دنیا کے عالم کی جو دہشت گرد ہیں، ان کو خطرہ اگر اسلام کے نظام خلافت سے. اور یہ پتہ ہے کہ خدا کا عطا کردہ نظام وہ بندوں کو جو ہے وہ رہنمائی دے سکتا ہے، وہ رحمت دے سکتا ہے، اور وہ بندوں کا مداوع کر سکتا ہے. وہ کبھی نہیں چاہتے کہ نظام خلافت قائم ہو. چنانچہ اسلام و فوبیا کے نام پر مسلمانوں کے خلاف رقیق حملوں کا معاملہ، اور اپنے کٹ پتلی قسم کے لوگوں کو مسلط کیے رکھنا، چاہے وہ ملٹری والے ہوں، چاہے وہ جمہوریت والے ہوں، پسند ہے ان کو. ان کی دجالی تہذیب ہم پر مسلط. سیاست برباد ہماری سیکولرزم کے نام پر، معیشت برباد سود و جوئے کے نام پر، رہی صحیح معاشرت وہ بھی برباد کرنے پر تلے ہوئے. ٹرانسجینڈر ایکٹ ان ساروں نے مل کر پاس کیا تھا 2018 میں. اپوزیشن والے بھی اور حکمراں بھی سب بیٹھے ہوئے تھے. اور میں بار بار اپنا درد دل رکھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کرنے کو تیار نہیں، سارے اس پر ایک رہے، ملٹری والے بھی اور جمہوری حکمراں بھی. کوئی سیریس نہیں ختم کرنے کے لیے، کوئی سیریس نہیں. لگتا ہے کہ کسی اور کے اشارے ہیں، کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، وہاں سے جا کر جو ہے وہ جھک کر مان کے آتے ہیں اور ان کی منواتے ہیں. استغفر اللہ. ہمارا حل نظام خلافت کے قیام میں، اور پاکستان اس مقصد کے لیے نے لیا تھا. قائد اعظم کے ریکارڈ پر الفاظ موجود ہیں، بالکل آخری ایام کے الفاظ ریکارڈ پر موجود ہیں، جب انہوں نے اپنے ذاتی مالش ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے سامنے کہا، میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان محمد رسول اللہ علیہ السلام کا روحانی فیضان ہے. مجھے بڑا اطمینان ہے کہ اللہ نے مملکت ہمیں عطا فرما دی. اب ہمارا فرض ہے خلافت راشدہ سے اصول لیں اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی سیاست دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ کلیئرٹی تھی، سمت متعین تھی پاکستان کیوں لیا تھا. قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن کلیئر تھی. علماء بھی 31 علماء نے، چوٹی کے 31 علماء نے 22 نکات اول ہمیں دے دیے تھے کہ یہاں پر جو ہے نفاذ اگر شریعت کا کرنا چاہ تو ان نکات کا خیال رکھ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اس کے بعد ہم ڈیریل ہوئے، اس کے بعد تو ریورس گیئر لگے، اور آج حالت یہ کہ چن کر ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جو واضح طور پر شریعت اسلامی کے بالکل خلاف.
آج ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے تم نافذ کرو گے تورات اور انجیل کو تو اوپر سے بھی دیں گے نیچے سے بھی دیں گے۔ آج تورات اور انجیل ویلڈ کتاب نہیں، آج قرآن کریم ویلڈ کتاب ہے، اس کے احکام کا نفاذ ہو، اللہ آسمان سے بھی رحمت دے گا، اللہ زمین سے بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اب اللہ کی پکار کیا ہے؟ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو سچی اور پکی توبہ، اس کی سوا کوئی ہمارا حل نہیں ہے، سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ سودا کر لیا، اسلام کا سافٹ امیج پیش کر دیا، اپنے مجاہدین بھائیوں کو چن چن کر ظالموں کے حوالے کر دیا، افغانستان کے اوپر امریکہ کے انویژن کے اوپر ہم نے پورا ساتھ دیا، ہم نے اپنے طالبان افغانستان بھائیوں کے ساتھ ماضی میں غداریاں کی، ہم نے کتنے ایماندار بھائیوں کے ساتھ غداریوں کا معاملہ کیا، ہم نے بڑے جرم کیے ہیں، ہم نے حدود آرڈیننس کے نام پر حلیہ بگاڑا شریعت کے احکامات کا، ہم نے سود کے دھندوں کو جاری رکھا وغیرہ وغیرہ۔ اب پلٹ آؤ اللہ کی طرف، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، غیروں کو راضی کر کے بھی کوشش کر لی، کچھ نہیں ملا ہمیں۔ وَلَمْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَمْ نَصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 120 میں، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ ملت کی پیروی کرنا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑو، اپنے رسول کو چھوڑو، جاؤ یہودی بنو، کافر بنو، نصرانی بنو، جو بنو، تب تو تم سے راضی ہوں گے، اس سے کم پر کبھی یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کچھ نہیں ملا بھائی، کچھ نہیں ملا۔ اللہ کہتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ۔ اور اللہ ایک مثال پوری قوم کی ہمارے سامنے رکھتا ہے، سورہ یونس ہے آیت نمبر 98، سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، بس کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوتی کہ اس کا ایمان اس کو نفع دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، باقی قوموں کا معاملہ عذاب دے کر ایمان لانا چاہتے، قبول نہیں۔ غرق ہوتا فرعون ایمان لا رہا تھا نا، سورہ یونس میں ذکر آتا ہے آیت 90 91 92 میں، اس کا ایمان معتبر نہیں۔ ایک واحد قوم جس نے آثار دے کے ایمان لانا چاہا، اللہ نے اس کو اجازت دے دی، وہ یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس کی تفصیل اپنی جگہ پر، پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے حکم سے پہلے اور قوم کی حالت کو دیکھ کر چلے گئے تھے کہ کہیں میں اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پیچھے قوم کی اس ادا کو قبول کر لیا۔ قوم جب دیکھا اس نے کہ عذاب کے آثار آ گئے، پیغمبر بھی چلے گئے، ڈر گئی قوم، اور اپنے بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو لے کر سارے کے سارے کھلے میدان میں آ کر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گر گئے، رونے لگے۔ اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ان پر سے ٹال دیا۔ یہ واحد قوم ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 ہے۔ آج ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں، قیامت تک تلاوت کریں گے۔ اگر آج کوئی قوم اٹھ کر، ویسے تو امت ہیں کوئی شک نہیں، مگر آج لکیر ہم نے کھینچ رکھی ہیں کیونکہ نظام خلافت نہیں ہے نا۔ بہرحال انتظامی یونٹ ہونا الگ شے ہے، لکیریں کھینچ دینا یہ مزاج اسلامی کے خلاف بات ہے۔ تو آج تو ایک قوم ہے بہرحال فی الحال، یہ باقی ساری امت کی فکر ہمیں کرنی، لیکن یہاں سے بات آگے بڑھے تو اس قوم کو اگر اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ سے چاہتی ہے کہ سدھار دیے جائیں تو اجتماعی توبہ کرنی ہوگی۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس میدان میں کسی دن توبہ کا اہتمام، یہ بھی تو نہیں ہوتا، یہ بھی کرنے کو ہم تیار نہیں، مگر میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ توبہ ہے رجوع الی الاسلام، اسلام کی طرف پلٹو، جس کے نام پر تم نے مملکت کو حاصل کیا تھا۔ یہ کریں گے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ وہ تو شرک کرنے والے کو بھی اگر سچی توبہ لائے تو معاف کر دیتا ہے، پچھلے جمعے میں بات آ چکی ہے۔ شرک کرنے والا سچی توبہ لے آئے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ قوم اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کو حیا آتی ہے، سبحان اللہ، اللہ کے رسول فرماتے اللہ کو حیا آتی ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ بندے مانگنے والے تو بنے، بندے رجوع کرنے والے تو بنے۔ اور یہ میری بھی توبہ ہے، یہ آپ کی بھی توبہ ہے، یہ عوام کی بھی توبہ ہے، یہ سیاستدانوں کی بھی توبہ ہے، یہ حکمرانوں کی بھی توبہ ہے، یہ ریاستی اداروں کی بھی توبہ ہے، چاہے وہ عدلیہ کے ادارے ہوں یا وہ تحفظ جو دفاع کے ادارے ہمارے وہ ہوں، کسے باشد، ہم سب کی توبہ ضروری ہے۔ اور ہم سب کی اجتماعی توبہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ جو ہم نے بے وفائی کی ہے، اللہ کے سامنے جو ہم نے غداری کی ہے، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو ہم نے خلاف ورزی کا نشانہ بنا ڈالا، جھوٹ ہم نے کہا یا جھوٹے وعدے کیے تھے یا وعدے خلاف ورزی ان کی ہم نے کی، ہمیں اس کا ازالہ کرنا پڑے گا، اس سے کم تر پر بات نہیں بنے گی۔ آخری آیت سورہ حدید آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ان کے دل کانپ اٹھیں اللہ کے ذکر سے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق میں سے نازل کیا قرآن، اس سے ان کے دل کانپ اٹھے۔ یہ قرآن جو پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے، اس قرآن سے کیا اب بھی وقت نہیں آئے کہ ان کے دل کانپ اٹھے؟
اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، آخر کتاب. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، جن پر مدت طویل گزر گئی. فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ، پس ان کے دل سخت ہو گئے. اور سورہ البقرہ پڑھ لیں آیت 74. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھروں کی طرح سخت. اور أَشَدُّ قَسْوَةً، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. دنیا پرستی میں حامل کتاب کے ماننے والی امت، پچھلے پہلے بنی اسرائیل، اب ہم ہیں. کتاب کو ماننے والی امت دنیا کو ترجیح دے تو اللہ دلوں کو سختی میں مبتلا کر دیتا. وہ دل سخت ایسے ہوتے ہیں کہ بے حسی کی انتہا آتی ہے، عبادت میں لذت نہیں آتی، اللہ کی طرف پلٹنے کا جی نہیں چاہتا. اللہ ہدایت پھر ان سے روک دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دلوں کی سختی سے اور اس برے انجام سے کہ ختم اللہ علی قلوبہم والی بات، اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے. اللہ ہلا رہا ہے، خدا کی قسم. زلزلے کے جھٹکے رمضان شریف میں بھی آئے مستقل، طوفان آتے رہے، سیلاب آتے رہے، سیلابی ریلے آتے رہے، بستیوں کی بستیاں مٹ چکی ہے، معاشی حالات دگرگوں ہیں، ہمارے لوٹ مار کا معاملہ چل رہا ہے. آخر کب تک یہ معاملہ رہے گا؟ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ دلوں میں نرمی ہو اور اللہ کی طرف پلٹنے والے ہوں. اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگ میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اذا اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا، لینے چاہیے میرا حکم ماننے. اس کے سوا ہمارا کوئی حل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے گھرانوں کو، ہماری عوام کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اپوزیشن کے لوگوں کو، تمام سیاستدانوں کو، ہمارے ریاستی اداروں کے سربراہوں کو اور ان کے اہلکاروں کو اور ان کے افراد کو، اس پوری قوم کو واقعتاً قوم یونس کی طرح اللہ سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ کے لیے ہمیں معاف کرنا کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے ہمارے حالات کو بدلنا کوئی مشکل نہیں. ہم بھی تو بدلنے کو تیار ہو نا، ہم بھی تو طلب و تڑپ پیدا کریں. یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک خوبصورت حدیث اس مزید توجہ کے لیے اور ترغیب کے لیے. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی بخاری شریف میں، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ کسی محفل میں یاد کرے میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ چل کر میری طرف آئے، اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. رب کی عطا میں کمی نہیں، نا ہنجاری نالائقی ہماری ہے. اس پر اصلاح کرنا، سچی پکی توبہ کرنا، اجتماعی توبہ کرنا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.